إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. محترم و مکرم بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ رب العزت نے میرے اور آپ کی زندگی کو اس کی بندگی کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ میرے اور آپ کی زندگی میں اللہ رب العالمین کی طرف سے سب سے بڑا انعام ہے کہ انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا، اس مقصد کو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے پورا کرنا، عطا کیا جانا، انسان کی زندگی میں اللہ کی جانب سے سب سے بڑا انعام ہے۔ حضرات، ایک مومن کی صبح و شام اسی توحید پر، اسی توحید کے ذریعے اور اسی توحید کی وجہ سے شروعات ہوتی ہے۔ علامہ شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ اپنی کتاب القواعد المثلیٰ میں یہ بات لکھتے ہیں کہ ایک مومن کی صبح کفر کے انکار اور توحید کے اقرار سے شروع ہو کر اور اس کی رات اسی توحید کے اقرار اور کفر سے انکار کرتے ہوئے ختم ہوتی ہے۔ بتایا کیسے؟ کہا ایک مومن کی صبح وہ فجر کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے وہ فجر سے پہلے 2 رکعات نماز ادا کرتا ہے، جسے سنت الفجر کہتے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس 2 رکعات سنتوں میں خاص طور سے 2 سورتوں کی تلاوت کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الکافرون کی تلاوت کرتے، جس میں اللہ رب العالمین یہ اعلان کرتا ہے مومن بندوں کی زبانی: قل یا ایہا الکافرون، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو ہم مومن ہیں، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ شرک سے برات، شرک سے بیزاری، شرک سے دوری، شرک کا انکار، کفر کا انکار پہلی رکعت میں۔ جب انسان کفر کو انکار کرتا ہے،
شرک کو انکار کرتا ہے تو لازمی طور پر یہ ضروری حق بنتا ہے کہ وہ کس کی عبادت کرتا ہے. وہ اعلان بھی کرنا پڑتا ہے تو دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر کہتا ہے قل هو اللہ احد، میں اللہ صرف اکیلے رب کی اور تنہا رب کی عبادت کرتا ہوں، اور رب وہ ہے جو بے نیاز ہے. توحید کا اعلان کرتا ہے. اور سبحان اللہ، جب انسان شروعات کفر کے انکار اور توحید کے اقرار سے کرتا ہے تو اسی مومن اور اسی توحید پرست کی شام یا رات کیسے ہوتی ہے؟ شریعت نے کہا کہ ایک مسلمان اس کے آخری نماز اجعلوا آخر صلاتکم مترا، کہ انسان کی آخری نماز یا سونے سے پہلے جو نماز پڑھتا ہے وہ وتر کی نماز ہونی چاہیے. سبحان اللہ، اس وتر کی نماز میں بھی یہی کہا گیا کہ لوگو تم پہلی رکعت اگر 3 رکعتیں پڑھ رہے ہو، پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ کا جو ہے ورد کرو، پڑھو. دوسری رکعت میں یہی کفر سے برات، کفر سے انکار، شرک سے انکار، شرک سے بیزاری، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد، توحید کا اعلان کرو. تو مطلب یہ ہوا کہ اسی توحید سے صبح اور اسی توحید سے ایک مومن کی رات اور شام ہوتی ہے. تو یہی ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے کہ اس کی صبح و شام توحید پر گزرے، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزرے، معبودان باطلہ کو انکار کرتے ہوئے گزرے، اللہ کے الوہیت کا اعلان کرتے ہوئے گزرے، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے گزرے، اللہ کے اسماء و صفات کو اپنے دل میں بسا کر اس پر یقین رکھتے ہوئے گزرے. یہ مومن کا شیوا اور یہ مومن کی علامتوں میں سے ہے. حضرات، واللہ یہ میری اور آپ کی زندگی میں سب سے بڑا انعام ہے. آپ تھوڑا نظریں اٹھا کر دیکھیں، آپ دنیا کی طرف دیکھیں. یہ دنیا جسے آج سب سے بڑا مالدار ہونے کا حق دیتی ہے، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے سائنسدانوں کو، بڑے بڑے جو ہے مہندسین کو، اللہ کی قسم جن کو لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ ہوشیار لوگ ہیں، ایسے ہوشیار لوگوں کو ہم نے جانوروں کے سامنے سجدہ کرتے دیکھا. یہ اللہ کی نعمت ہے. رب العالمین نے پتھروں سے نجات دی، حجر سے، شجر سے، گندگیوں سے، شرمگاہوں سے نجات دے کر ایک رب کے سامنے سجدہ کرنے کی مجھے توفیق دی. اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، سجدے میں جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو. جب بھی یاد آ جائے، جب بھی کافروں کو دیکھو پتھروں کے سامنے سجدے کر رہے ہو، زبان شکر گزاری میں جو ہے چلنے لگ جائے، آنکھوں میں سے آنسو نکل جائے، اگر لوگوں کو دیکھے جو ہے وہ درختوں کے سامنے جھکے ہوئے، حتیٰ یہ شرمگاہوں کے سامنے جھکے ہوئے، تم اللہ کا شکر اس وقت ادا کرتے رہو. رب العالمین اس شکر کی گزاری کی وجہ سے انسان کو توحید پر رکھے گا، ثابت قدم رکھے گا. حضرات، ایک انسان جب اس کی زندگی میں توحید آ جائے، توحید کی نعمت اگر آ جائے تو ایک لازمی چیز ہے، وہ انسان اللہ کی طرف سے آزمایا جائے گا، اللہ کی طرف سے امتحان میں وہ مبتلا ہوگا. کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون. اللہ رب العالمین کا قانون ہے. اللہ رب العالمین بذریعے شر، بذریعے تکلیف، بذریعے نعمتیں اللہ رب العالمین امتحان لینا چاہتا ہے، امتحان اور ایگزام سے گزارنا چاہتا ہے. کیوں؟ کون اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے کون نعمتیں پا کر جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کون آزمائشوں کے بعد نکھرتا ہے اور کون آزمائشوں کے بعد بکھرتا ہے. رب العالمین یہ آزمانا چاہتے ہیں. حضرات، آزمائشیں کئی وجہ سے آتے ہیں، مصیبتیں، پریشانیاں جو ہے اللہ رب العالمین کے جانب سے ہی ہے، لیکن کئی وجوہات سے آتے ہیں. سب سے پہلا وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین اس کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے. اسے اللہ رب العالمین انسان کو ایک مقام دیا ہوا ہوتا ہے، اس کا ایک مقام ہوتا ہے.
اگر اس کے نیکیاں اس مقام تک نہیں پہنچاتے، اس کے اچھائیاں، اس کے سجدے اس مقام تک نہیں پہنچاتے، تو رب العالمین اس کی زندگی میں مصیبتیں ڈال دیتا ہے، پریشانیاں ڈال دیتا ہے، غم ڈال دیتا ہے، رنج ڈال دیتا ہے، مصیبتیں ڈال دیتا ہے، بیماریاں ڈال دیتا ہے، جو ہے مال کے جو ہے ذریعے آزماتا ہے، ہر طریقے سے اللہ رب العالمین اسے آزماتا ہے۔ جب انسان توحید کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، ثواب کو اپنی زندگی میں جاری رکھتے ہوئے ان مصیبتوں پر صبر کر لے، اللہ جو مقام اس کے لیے طے کر رکھا ہے، رب العالمین وہ مقام اسے عطا کر دیتے ہیں، رب العالمین اسے وہ مقام عطا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں کہا گیا غفر له ما تقدم من ذنبی، اے نبی آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ جس کے اگلے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے گئے، آپ معفو عنہ ہیں، آپ کے سارے گناہ دھل دیے گئے ہیں، معاف کر دیے گئے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں اٹھی، میں کیا دیکھتی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ کے درد کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، پیٹ کے درد کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں۔ عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی درد کی وجہ سے کروٹیں بدل رہے ہیں، کبھی سیدھے طرف، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے لیٹ رہے، درد کی تکلیف کی وجہ سے۔ عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی اگر کوئی صحابی اس طرح کرتے تو آپ انہیں منع کرتے، آپ خود اس طرح تڑپ رہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے عائشہ یہ مصیبتیں انبیاء علیہ السلام پر بہت زیادہ آتی ہیں، سب سے زیادہ مصیبتیں، آزمائشیں، تڑپایا جانا اس امت میں انبیاء کے لیے ہے۔ آزمائشیں ان اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ تکلیفیں، سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء علیہ السلام کو آتی ہیں، اور اس کے بعد جن کا ایمان ان کے برابر ہوگا، ان کے مثل ہوگا، جن کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہے گا، آزمائشیں ویسی ویسی آتی رہیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ بقیع سے واپس آئے تو کہا عائشہ سے وَرَأْسَا، اے عائشہ مجھے سر میں درد ہو رہا ہے، مجھے سر میں درد ہو رہا ہے اتنی شدت سے، اگر اس درد کو مدینے میں باڑ دیا جائے تو سارا مدینہ جو ہے سر کے درد سے جو ہے تکلیف سے جو ہے چیخ اٹھے گا۔ یعنی ایک نہیں ڈبل درد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تھا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معاف کر دیے گئے، اللہ کے نبی گناہ اللہ کے نبی کے نہیں تھے، یہ آزمائشیں کیوں؟ یہی کہا کہ اللہ رب العالمین ان کو درجات بلند کرنا چاہتا ہے، ان کے درجات کو اللہ رب العالمین بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو سب سے پہلا آزمائش کا سبب جو ہے، ابتلاءات کا سبب، مصیبتوں کے آنے کا سبب یہی کہ اللہ رب العالمین انسان کو درجات میں بلندی عطا کرنا چاہتا ہے۔ اور دوسرا سبب جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ شعراء کی آیت تلاوت کی، کہا وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جھوٹ بولو گے، نماز چھوڑو گے، والدین کی نافرمانی کرو گے، صلہ رحمی کرو گے، غیبتیں کرو گے، واللہ سلف صالحین کہا کرتے تھے میں اپنے گناہوں کا اثر ایک میری بیوی کے اندر بھی دیکھتا تھا، یہ بے زبان جانوروں کے اندر بھی میں میرے گناہوں کا جو ہے اثر دیکھتا تھا۔ نیک بیوی ہے، اچھی بیوی ہے، پتہ نہیں بغیر سبب کے جو ہے ناراض ہو جاتی ہے، روٹھ جاتی ہے، لڑائیاں چلنے لگتی ہے، حد تو یہ بے زبان جانور، میرے گناہوں کا اثر میں ان بے زبان جانوروں پر دیکھتا تھا۔ کہا وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی مصیبتیں لوگوں تم پر آتی ہیں، تم پر ٹوٹ پڑتی ہے، یہ نہ کہو کہ اللہ کی طرف سے، ہاں اللہ کی طرف سے، اسباب بھی تو دیکھو، کہا
فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے معصیتوں کی وجہ سے، تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے، تمہارے نماز چھوڑنے کی وجہ سے، تم اللہ کو چھوڑنے کی وجہ سے، جو ہے اللہ رب العالمین کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ مصیبتیں آتی۔ اللہ کون ہے؟ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، رب تو ایسا رحمان ہے، رب تو رحیم ہے، تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی سزا نہیں دیتا، بلکہ کچھ جو ہے مصیبتوں کو جو نازل کرتا ہے یہ کچھ سزائیں ہیں، یہ بہت کم سزائیں ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بلکہ رب العالمین بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ علا ابن بدر رحمہ اللہ سے ایک اندھا انسان آ کے کہتا ہے، اے علا بتائیں میں پیدا ہوا نابینا۔ سبحان اللہ، دیکھو گناہوں کا اثر کہاں تک پہنچتا ہے۔ کہا اے علا ابن بدر میں پیدا ہوا نابینا، میں آنکھوں سے محروم پیدا ہوا ہوں۔ کہا یہ تمہارے ماں باپ کے گناہوں کا اثر ہے، کہا یہ تمہارے والدین کے گناہوں کا اثر ہے۔ واللہ ایک انسان رزق سے محروم کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری یا صحیح مسند احمد کی روایت ہے، ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، انسان رزق سے محروم، جو نعمت ہے اللہ کا کھانا یہ نعمت ہے، صحت یہ نعمت ہے، اولاد یہ نعمت ہے، اگر گناہگار ہے تو رزق سے محروم کیا جائے گا، نوالے سے تڑپایا جائے گا، اولاد کے ذریعے آزمایا جائے گا، جو ہے اس کی دنیاوی نعمتوں کے ذریعے آزمایا جائے گا، رب العالمین چھین کے آزمائے گا۔ ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، کہ ایک انسان آزمایا جاتا ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے وہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، رزق اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ حضرات آج جب مصیبتیں آتی ہیں، آج جب پریشانی، اور یاد رکھے انسان کی زندگی میں ابتلاءات، آزمائشیں یہ لازمی حصہ ہے، یہ ضروری ہے کہ کسی بھی انسان جو آئے اس دنیا میں اسے مصیبتیں نہ آئے ناممکن ہے۔ کہا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، جب یہ ایمان لا لیں گے، جب یہ اللہ کو اللہ کا اقرار کر لیں گے، اے لوگو تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ نہیں، وَلَنَبْلُوَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ جانچنا چاہتا ہے مصیبتیں آنے کے بعد کون سچا ہے اور کون منافق ہے، مصیبتیں آنے کے بعد کون سچا ہے کون منافق ہے، رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ حضرات جب ہمیں معلوم ہوا کہ مصیبتیں 3 وجہ سے آتی ہیں، سب سے پہلے انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، سب سے پہلے کہا، دوسری چیز انسان کو مصیبتیں اور اکثر مصیبتیں اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کی وجہ سے عطا کرتے ہیں، تیسری چیز انسان اللہ رب العالمین جانچنا چاہتے ہیں کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، اسلام میں پختہ انسان مسلمان کون ہے اور منافق کون ہے۔ یہ 3 چیزوں کی وجہ سے اکثر مصیبتیں آتی ہیں۔ جب مصیبتیں لازمی ہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ اسے دور کرنے کی کوششیں کیا ہونی چاہیے؟ قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے مومنو تمہاری زندگی میں مصیبتوں کا آنا یقینی ہے، پریشانیوں کا آنا یقینی ہے، آزمائشوں کا آنا یقینی ہے، لہٰذا جب تمہاری زندگی میں مصیبتیں آ جائے، اللہ کہتا ہے دوسرے تیسرے کوئی ہے نہیں، اللہ کے کلام میں آیت موجود ہے، کہا اس کا حل کیا ہے، سلوشن کیا ہے، اس کا جو ہے حل کیا ہے، کہا وَاسْتَعِینُوا، اللہ سے مدد مانگو۔ کیسے؟ 2 چیزوں سے۔ یہ چیز آج میں جو خطبے کے لیے کھڑا ہوں، یہی میرا مقصد ہے کہ آج ہم مدد کے لیے دنیا والوں کو چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے مصیبتیں آؤ تو کیا کرے، مصیبتیں آئیں تو کیا کرے، کہا وَاسْتَعِینُوا، تم اللہ سے مدد مانگو۔ کن ذریعے سے؟ بالصبر، صبر کے ذریعے۔ کیسی بھی مصیبت ہو کہو
قدر اللہ ما شاء فعل، یہ اللہ نے میری تقدیر میں کوششیں کرو، جب جو چیزیں ہونی ہیں ہو جائے گی، کہو یہ اللہ کی طرف سے ہو، اللہ کی طرف سے صبر کر لو، صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے ابو داؤد کی روایت ہے، قیامت کے روز رب العالمین صبر کرنے والوں کو اتنا اجر دیتا ہے، اتنے نعمتوں سے نوازتا ہے، اتنا ثواب دینے لگتا ہے، سبحان اللہ۔ جو دنیا میں صبر نہیں کیے ہوں گے وہ افسوس کرتے ہوئے کہیں گے کاش دنیا میں ہمارے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے چیر دیا جاتا اور ہم صبر کر لیتے، آج یہ ثواب پاتے، آج یہ ثواب پاتے صبر کر کے اس دنیا میں۔ تو صبر کرنے والوں کو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بادشاہ کہتا ہے، خالق کہتا ہے، اے صبر کرنے والوں میں تمہارے ساتھ ہوں، صبر کر لو، تکلیف آئے زبان نہ کھولو، صبر کر لو، تڑپائے جائے صبر کر لو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ رب العالمین جو محسنین ہیں اور محسنین کو اللہ رب العالمین ان کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ واللہ یہ صبر کرنے والے کے صبر کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، بہترین اجر و ثواب سے نوازے گا۔ تو سب سے پہلا سلوشن کیا ہے؟ صبر کریں، آزمائے جائیں گے، حتیٰ یہ تم کبھی کبھی تمہاری بیوی کے ذریعے آزمائے جاؤ گے، اولاد کے ذریعے آزمائے جاؤ گے، اپنے رشتہ دار چیختے چلاتے اپنے ان کے ذریعے جو ہے تڑپائے جاؤ گے، کبھی جو ہے لوگوں کے ذریعے تڑپائے جاؤ گے، کہا صبر کرو، یہ پہلا سلوشن ہے۔ دوسرا کیا کہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو، کیسے؟ نماز کے ذریعے۔ بتی گل 9 بجے، سبحان اللہ، سارے لوگوں کی انگلیاں کہاں تھی؟ بڑے افسوس سے اس کے نام۔ دیکھیے میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں آپ فلاں کی مخالفت کرو، الحمدللہ یہ بات خوشی سے کہنے پڑتی ہے کہ لوگوں نے اتحاد کا ثبوت دیا، مسلمان لوگوں پرسنل لا بورڈ کے کہنے پر اتحاد کا ثبوت دیا۔ آپ اسباب اپناؤ، آپ دنیا بھر کے اسباب اپناؤ، لیکن سارے اسباب اپنا لو اور اللہ کو چھوڑ دو، اللہ کی مدد آئے گی؟ بتاؤ 8:30 بجے نماز تھی عشاء کی، اللہ کے لیے دلوں پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، 8:30 بجے یہاں عشاء کی نماز تھی، لوگوں نے نماز کا اہتمام نہیں کیا، اللہ کی قسم 9 بجے، اور 9 بجے اس بتی کو گل کرنے کے لیے یا بند کرنے کے لیے ہمارے ہاتھیں بڑی ہوئے تھے۔ اور اسی کے فجر کی بات اگر کرے، سارے لوگ سوئے ہوئے تھے، اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیے۔ اللہ کہتا ہے لوگوں صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگو۔ لوگوں نماز چھوڑ کے اللہ کی قسم 15 منٹ نہیں 15 سال تم اپنے بتیوں کو بجھائے رکھو، 15 سال روڈوں کو جام کر کے رکھو، چیخو چلاؤ، اگر اللہ کو چھوڑو گے اللہ تمہاری اس جو ہے چیخنے چلانے کو بیکار کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے سیرت پڑھ کر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے 313 لے کر بدر کی طرف نکلتے ہیں، دنیا کے سارے اسباب اپنا لیے، کہا کہ ہم لوگ ترتیب دے دیے، سارے چیزوں کو جو ہے اسباب اپنا لیے، سارے لوگوں کو صحابہ کو کھڑا کر دیے جنگ کے لیے، سامنے 1000 کی فوج ہے، ہزاروں کی تعداد موجود ہے، 313 یہاں موجود ہیں، سارے لوگوں کو کھڑا کر دیے، بس اتنا ہی نہیں کھڑا کر دیے اور لڑنا شروع کر دیے، نہیں، مسجد عریش آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے بدر کی سرزمین میں۔ اللہ کے نبی کا یہ ڈیرہ خیمہ تھا، اندر چلے گئے، ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی سجدے میں گر گئے، نماز پڑھ کر سجدے میں گر گئے، کہا اللہم ان تہلک هذه العصابہ، اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے، اے اللہ یہ 313 ہیں، اے اللہ اگر یہ 313 اس بدر کی سرزمین میں مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، اے اللہ تو یاد رکھنا اس سرزمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، اے اللہ ہم تعداد میں کم ہیں لیکن اے اللہ
تجھ سے ہم بھروسہ کیے ہوئے ہیں، اے اللہ تیری مدد نازل فرما، اے اللہ تیری مدد کے محتاج ہیں، اے اللہ تیری مدد نازل فرما۔ رو رہے، گڑ گڑا رہے، رو رہے، سبحان اللہ۔ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی سجدے میں اتنا رو رہے ہیں، اللہ کے نبی کی چادر گر رہی ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی بس کریں، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی۔ لوگوں، اللہ کو چھوڑ کر تم جتنا بھی آوازیں لگاؤ بیکار ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، جب بھی مصیبت آتی، جب بھی پریشانی آتی، کیا کرتے؟ بتیاں گل کرتے، روڈوں کو جام کرتے۔ آج بتاؤ کتنے لوگ ہیں جن کو مصیبت کے وقت اللہ یاد آتا ہو؟ اللہ کے نبی جب بھی مصیبت آتی فوراً مسجد آتے سجدے میں پڑ جاتے۔ اے اللہ تو ہی ہے، ساری دنیا کو چلانے والا۔ اے اللہ ایک موسیٰ کو ہزاروں کی تعداد میں آنے والے فرعونیت کے سامنے ایک موسیٰ کو اے اللہ تیری طاقت روکنے والی تھی۔ اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ بتاؤ اے مسلمانوں، بتاؤ مصیبت میں ہر انسان مبتلا ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی سے آرام پایا ہوا ہے، خاص طور سے مسلمان، یہ حکومت سے تو ضرور پریشان ہے، یہ حکومت کی وجہ سے آزمایا جا رہا ہے، فتنے میں مبتلا ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہم تو چلے جائیں گے، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ ان کے ہاتھ میں جو ہے نیٹ ہے، یہ گندگی ہے، یہ جو ہے آزمائش کی شکل میں موبائل فون ہے، اور سبحان اللہ پتہ نہیں ان کا مستقبل کیا ہونے والا ہے۔ بتاؤ اللہ کے لیے اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کبھی ہم نے اللہ سے مانگا بچوں کے مستقبل کے لیے؟ کبھی رویا اس حکومت کے سلسلے میں اللہ کے سامنے شکایت کی؟ کہا اے اللہ یہ ظالم حکومت ہے جو ہم پر ظلم کر رہی ہے، جو ہمارے جو ہے چیزوں پر جو ہے ڈیرا ڈالنا چاہتی ہے؟ کہ ہم نے اللہ سے شکوہ کی؟ نہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر پتہ نہیں آوازیں کہاں کہاں اٹھا رہے، بے جا جو ہے کہاں کہاں جو ہے روڈ بلاک کر رہے۔ اللہ کے بندو اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ۔ یا بلال اذن، یا بلال ارحنا بالصلاة، اے بلال اذان دے دو، نماز کے ذریعے دلوں کو سکون پہنچا لیں گے۔ اے بلال یہ دل بے چین ہے، اے بلال یہ دل میں جو ہے رنج ہے، اے بلال اذان دے دو، ہم نماز کے ذریعے اس دل کو سکون پہنچا لیں گے۔ کون ہے جو اللہ کے نبی کی اس اقتداء کو کرتے ہوئے نمازوں کی پابندی کر لیے؟ ایسے وقت میں جب حکومت ہمارے خلاف زوروں پر ہے، مٹانا چاہتی ہے، ہمارے صنعت کو وجود کو مٹانا چاہتی ہے، ایسے میں کون ہے جو اللہ سے جڑ جائے، جو اللہ سے جڑ جائے؟ اللہ کے بندو اللہ ہی سلوشن بتا رہا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ دوسری تیسری بات بتائی نہیں، کہا صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگو۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ سب کو نہیں ہوگا، یہ سب سے نہیں ہوگا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، آسان انہی لوگوں کو ہوگا جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، آسان انہی کو ہوگا جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوگا، جن کو معلوم ہے کہ ہم کو مرنا ہے، ہمارے آنکھیں بند ہونا ہے، ایک قبر میں ہمیں دفن کیا جانا ہے، ہمارے ساتھ جو بھی آئے ہیں سب لوٹ کر آنا ہے۔ جو ہمارے سجدے ہوں گے، جو ہماری نیکیاں ہوں گی، جو ہمارے خیر ہوں گے، جو ہماری نمازیں ہوں گی وہ رہ جائیں گی، یہی باقی رہنے والی ہے۔ جسے یقین ہوگا اسی کے لیے یہ بھی آسان ہوگا، صبر اور نماز۔ اللہ کے لیے مصیبتوں کے آنے سے پریشان نہ ہو جائیں۔ مصیبتیں ضرور ہیں، کتنا بھی آرام سے گزرنے والا انسان ہو، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک انسان رنج اسے لائق ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، اس پر جو ہے حد تو یہ اس کے پیر میں اگر کانٹا بھی چوبتا ہے، اللہ رب العالمین ان تکلیفوں مصیبتوں کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ یقین رکھیں آپ کا یہ صبر، آپ کا یہ آزمایا جانا اور آپ کا صبر کرنا ضائع نہیں ہوگا۔ اور اس صبر کے ساتھ آپ اپنے مسجدوں کو آباد رکھیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے زندگی کے جس مرحلے میں بھی ہو استغفار کیا کرے۔ یہ استغفار انسان کے وہ گناہ جس سے وہ انجان ہے اسے معلوم نہیں، کبھی گناہ ہوتے ہیں، کبھی ایسے ہی باتوں میں جھوٹ بول دیتا ہے اسے معلوم نہیں، یہ استغفار اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جو ہے صبر پر تکلیفوں پر صبر نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نماز پڑھنے والا مسلمان بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ رب کو یاد رکھنے والا مسلمان بنائے، خوشی ہو یا غم اسی کے سامنے سجدہ کرنے والا مسلمان بنائے۔ رب العالمین جب تک اس دنیا میں رکھے توحید پر رکھے، اسلام پر رکھے، جب موت آئے تو توحید پر آئے، اسلام پر آئے۔ یا رب یا رحمان ہمارے بعد ہمارے بچوں کی تو توحید کی حفاظت فرما، انہیں توحید پر ثابت قدم رکھنا، اور ان کی موت بھی آئے تو توحید پر آئے۔ اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین اگر ہمارے والدین زندہ ہیں رب العالمین انہیں صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، برکتوں والی، اچھے عمل والی زندگی نصیب فرمائے، اور جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں رب العالمین جنت کی نعمتیں انہیں نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمارے اساتذہ اور علماء کی مغفرت فرمائے، رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں صحت و عافیت سے نوازے، رب العالمین ہم میں سے جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین رزق کے دروازے انہیں کھول دے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم رب حليم۔